أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من بعدي نبي لكان عمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم المقام، واجب الاحترام، عزیز دوستوں، مسلمانوں، مومنوں، آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ چونکہ 1 محرم الحرام کو شیر رسول خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور 10 محرم الحرام کو کربلا میں نواسۂ رسول کے اپنے بچوں اور ساتھیوں سمیت شہادت ہوئی ہے۔ تو اسی لیے اس جمعے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں ہوں گی۔ چونکہ وقت کم ہے تو اسی لیے اختصار کو مد نظر رکھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت شروع کی تو اکا دکا لوگ مسلمان ہو گئے۔ چند جو جری نوجوان تھے وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور دوسرے لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ ایک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل یا کچھ اور لوگ تھے جن کا ڈنکا بجتا تھا اور جو مشہور تھے اپنی جرأت اور بہادری اور کسی کو خاطر میں نہ لانے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ابتدا میں ہی اس کے چچا حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، تو باقی جو دوسرے حضرات تھے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دفعہ دارالندوہ میں کفار کے نوجوان مشرکین مکہ، بڑے بڑے سردار، کچھ دیہات کے سردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مشورہ ہو رہا ہے کہ ہم اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ تو بڑھتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کل کو ہمارے باپ دادے کا دین مٹ جائے اور یہ آگے بڑھ جائے، تو اسی لیے اس کا ایسا حل نکالے جو یہ ختم ہو جائے، سانپ کو پہلے دن سے ہی مارا جائے تاکہ آگے نہ بڑھے۔ مشورہ ہوا، کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا، آخر کار مشورہ اس بات پر طے ہو گیا کہ نعوذ باللہ اس اسلام کے داعی اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے حضرت محمد کو قتل کیا جائے۔ اب وہاں سینکڑوں افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے ایک دیہاتی جو سردار تھا اس کے مشورے سے یہ طے ہو گیا کہ بھئی محمد کو قتل کیا جائے۔ ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عتبہ بن ربیعہ ہے، دوسرے ہیں۔
کہتے ہیں کہ کون اس کو قتل کرے گا؟ ایک نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے جس کا نام عمر ہے۔ عمر بن خطاب کہتا ہے میں یہ کام کروں گا۔ لوگوں نے کہا واہ واہ، واقعی تو یہ کام کر سکے گا، اگر تو نے یہ کام کیا تو تیرا نام ہمیشہ قبیلے میں، لوگوں میں، علاقے میں چمکے گا کہ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کے دشمن کو مار دیا ہے۔ اور پھر کسی نے کہا کہ میں تمہیں انعام دوں گا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تلوار نکل باہر نکلے۔ اب جو ہے تو باہر جیسے نکلے تو عرب کے دستور میں تھا ویسے جاتے تھے تو تلوار میان میں ہوتی تھی، لیکن جب کسی سے لڑنے کا ارادہ ہوتا تھا تو تلوار نکال کر ہاتھ میں رکھتے تھے، میان کو لٹکاتے تھے کندھے پہ اور تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ راستے میں لوگ ملتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کس کی شامت آئی ہے۔ عمر تلوار میان سے نکال کر جا رہا ہے تو ایک صحابی رسول ملتے ہیں، عمر کے خطرناک تیور کو دیکھتے ہیں، حالانکہ طاقت میں، قد میں، جوانی میں وہ صحابی عمر کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو ملاکھڑے میں کشتی بھی لڑتے رہے ہیں، کشتی بھی لڑتے رہے ہیں، پہلوانی بھی کرتے رہے ہیں، جنگی حربے بھی استعمال کرتے رہے ہیں، طاقت اور زور آزمائی بھی کرتے رہے ہیں۔ وہ صحابی نہ اس کے مقابلے میں طاقت میں تھا، نہ ڈیل ڈول میں تھا، نہ قد میں تھا۔ تو اس نے راستہ روکا، عمر کیا ہے، کہاں جا رہے ہو، خیر تو ہے؟ عمر نے کہا کہ مجھے چھوڑو، آج میں اپنے دین کے دشمن کو قتل کرنے جا رہا ہوں، باپ دادا کے جو دین کا دشمن ہے، جس نے فتنہ پھیلایا، میں اسے قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کون ہے وہ؟ تو کہنے لگا محمد بن عبداللہ ہے، اس کو میں مارنے جا رہا ہوں۔ تو وہ کمزور ہونے کے باوجود بھی وہ صحابی کہتا ہے نہیں میں تمہیں کہاں چھوڑنے والا، تو میرے نبی کو جا کر قتل کرے، میں تمہیں چھوڑوں؟ اس سے بھڑ گیا، اب جو ہے تو بغل گیر ہو گیا۔ عمر کہتا ہے تو چھوڑ، وہ کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا، نبی کو تو قتل کرے گا، ہم تمہیں چھوڑیں گے؟ اب اس نے پکڑا تو عمر کو بھی غصہ آ گیا، اس نے اس کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور تلوار نکالی، کہنے لگا تیری جرت، تو میرا راستہ روکتا ہے، تو ہوتا کون ہے؟ اور تلوار نکالی مارنے کے لیے۔ اس نے کہا تو مار، لیکن کتنے لوگوں کو تو مارے گا؟ اسلام تیرے گھر تک پہنچ گیا ہے، تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ کہا جا کر پتہ کراؤ، تیری بہن فاطمہ اور تیرے بہنوئی سعید مسلمان ہو گئے۔ حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں فاطمہ کی جرت وہ مسلمان ہو جائے، کہاں وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اور فوراً بجائے نبی کے پاس جانے کے بہن کے وہ گھر چلا گیا۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو اس نے سنا کہ کوئی ان کو قرآن کا سبق پڑھا رہا ہے، کیونکہ وہ قرآن سنتے تھے نبی سے، دوسرے صحابہ سے سنتے تھے، اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن چھپ کے قرآن سنتے تھے۔ اس کی بہن اور بہنوئی قرآن کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے غصے سے آ کے دروازے کو زور سے دھڑدھڑایا، زور سے پیٹنے لگا۔ تو اس کے بہنوئی نے کہا من بالباب، دروازے پہ کون ہے، کون پیٹ رہا ہے دروازہ؟ عمر نے کہا میں عمر بن خطاب ہوں، جلدی دروازہ کھولو۔ انہوں نے صحابی کو چھپ جا، جو پڑھانے آیا تھا ان کو، وہ چھپ گیا دوسرے کمرے میں، اور جو ورک جو اس وقت ہاتھوں پہ لکھا ہوتا تھا، ہاتھوں سے لکھا ہوتا تھا، وہ انہوں نے تکیے کے نیچے چھپا دیا، اور جو ہے تو آ کر دروازہ کھولنے لگے، لیکن عمر نے ایک دو لات سے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ کہنے لگا تم کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم اپنے گھر میں تھے، کیا کر رہے تھے؟ کہا آخر کیا کر رہے تھے تم؟ انہوں نے کہا کہ ہم پڑھ رہے تھے۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا قرآن۔ کہا ہاں تو مسلمان ہو گئی؟ بہن نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ تو بہن کو مارنے لگا، بہنوئی بھی آ گیا، اس کو بھی مارنے لگا، دونوں کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ تو کہنے لگا بہن اسلام چھوڑو ورنہ میں قتل کر دوں گا تمہیں۔
بہنوں کو پوچھ کہا اسلام چھوڑ دے ورنہ میں قتل کر دوں گا۔ تو بہن کہتی ہے کہ عمر خیال کرنا، تو کس سے بات کر رہا ہے؟ میں تیری بہن ہوں، جس باپ کا تو بیٹا ہے اس کی میں بیٹی ہوں، اور جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تو اگر اپنے جہل پر، اگر اپنے شرک پر، اپنی بت پرستی پر مضبوط ہے، میں بھی اسلام پر مضبوط ہوں، جان چلی جائے تو چلی جائے، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ بہن اور بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا، ناک اور منہ سے خون کا بہنے لگا دھارا۔ بہن بولی عمر گر تو ہمیں آج مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے۔ زباں پر نام حق، آنکھوں کانوں زباں پر نام حق، منہ اور ناک سے خون جاری۔ عمر کے دل سے اس نقشے پہ ہیبت ہو گئی طاری۔ عمر کی بہن، ناک سے خون بہہ رہا ہے، منہ سے خون بہہ رہا ہے، چہرہ لہو لہان ہے، کپڑے لہو لہان ہے، لیکن جرأت سے بول رہی ہے کہ عمر آج تو ہمیں مار بھی ڈالے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے حوالے کر دے، لیکن اب جو ہے تو اب ہم ہرگز دین حق سے پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ اب جو ہے تو ہمیں اللہ کی پہچان مل گئی، ہمیں دین کی پہچان مل گئی، ہمیں نبی کی تعریف مل گئی، اور ہم ابھی سمجھدار ہو گئے ہیں، ہم نے رب کو پہچانا، بت پرستی چھوڑ دی، اب اگر تو ہمیں جیسا چاہے کر لے، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو عمر نے دیکھا یہ وہ بہن ہے جو میرے سامنے بات نہیں کر سکتی تھی، میں گھر میں داخل ہوتا تھا کانپنے لگ جاتی تھی، کوئی بات کرنی مجھ سے ہوتی تھی تو امی کے ذریعے کرتی تھی، دوسروں کے ذریعے کرتی تھی، آج میرا سامنا کر رہی ہے، ضرور اس میں یہ بہادری اسلام نے دی ہے۔ تو کہتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح وہ قرآن ہے کیا، تم جو مسلمان ہو گئی ہو، اتنی جرأت مند ہو گئی ہو، وہ کہاں ہے؟ تو اس نے جو ہے تو ورقے نکال کر دیے، اور اس میں سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ عمر پڑھتا گیا، دل بدلتا گیا، آخر کار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جو ہے تو کہنے لگا بہن مجھے معاف کرنا، بہنوئی کا بھائی جان مجھے معاف کر دینا۔ جب یہ بات کر رہا تھا تو پڑھانے والا صحابی بھی آ گیا، وہ کہنے لگا عمر مبارک ہو، تجھ پر اثر ہو گیا ہے، اور جو ہے تو کلام کا اثر ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا واقعی یہ کلام حق ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے تمہیں مارا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ انہوں نے کہا چل نبی کے سامنے، وہاں کلمہ پڑھ۔ حضرت عمر کو نبی کے سامنے کہا کہاں ہے نبی؟ کہا فلان جگہ میں ہے۔ حضرت عمر روانہ ہو گئے تو نبی اور صحابہ اندر تھے، نبی صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے، دروازے پر حضرت حمزہ تلوار لے کر پہرا دے رہے تھے۔ تو کسی نے بتایا حمزہ عمر آ رہا ہے، کہنے لگا آ جائے، اگر ارادے اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ارادے غلط ہیں دو دو ہاتھ ہو جائیں گے، میں اس سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ جب عمر نزدیک آ گیا کہا عمر کھڑا رہا، اپنے آنے کا مقصد بتا۔ عمر نے کہا آ تو اور مقصد سے رہا تھا، لیکن ارادہ راستے میں بدل گیا، اب میں کلمہ پڑھنے اور مسلمان ہونے کے لیے آ رہا۔ تو حضرت حمزہ نے دروازہ کھولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، صحابہ نے دیکھا عمر آ گیا اور نعرے لگ گئے، عمر نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو نبی نے کہا کہ اے عمر، اللہ نے میری دعا جلدی قبول کر لی، کل میں نے غلاف کعبہ پکڑ کر کہا تھا یا اللہ مسلمان کمزور ہیں،
اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور عمر بن حشام، اے اللہ اسلام کو طاقت دے، اسلام کو قوت دے، عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر یا عمر بن حشام کو مسلمان بنا کر۔ عمر بن خطاب تو یہی ہے جو مسلمان ہو گیا ہے، عمر تیرے حق میں میری دعا قبول ہو گئی، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ عمر بن حشام کون ہے جس کے بارے میں نبی نے دعا مانگی تھی کہ ان میں سے کسی کو مسلمان بنا دے تو اسلام کو طاقت آ جائے۔ عمر بن حشام وہ ہے جو اپنے قوم بنی مخزوم کا سردار تھا، طاقتور تھا، بڑا مالدار تھا، اور وہ جری تھا، بہادر تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ جو ہے تو مشرک تھا، اسلام نہیں لایا تھا، اور آخر تک اسلام نہیں لایا، کفر کی حالت میں مر گیا، نبی کو بہت ستایا۔ وہ ابو جہل کے نام سے مشہور ہے، وہ ابو جہل تھا۔ اللہ نے حضرت عمر کے حق میں ہدایت لکھی، ابو جہل کے حق میں ہدایت نہیں لکھی۔ جنگ بدر میں 2 کم سن لڑکوں کے ہاتھوں وہ جہنم واصل ہو گیا۔ تو کچھ وقت کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، نبی نے بلال کو کہا کہ بلال اذان کہہ دے، کسی صحابی کو کہا اذان کہہ دے، تو جو ہے تو بلال نے کہا کہ عمر نے کہا یہاں اذان کیوں کہتے ہو، اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، وہاں چلو وہاں اذان کہو، وہاں نماز پڑھیں۔ تو نبی نے کہا کہ تیری قوم نہیں چھوڑتی، ہمیں ستاتی ہے، ہمیں لوگ تنگ کرتے ہیں اور ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں، اس وجہ سے ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ابھی 5 نمازیں بیت اللہ میں ہوں گی، جن کو روکنا ہے روک لے، جس کو لڑنا ہے لڑے، اور جو ہے تو میں کھڑا ہوں، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کس ماں کے لال میں جرأت ہے ہمیں بیت اللہ جانے سے روکے۔ اور حضرت عمر ساتھ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں۔ عمر کہتا ہے لوگوں سنو، میں عمر مسلمان ہو گیا ہوں، ہم بیت اللہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کسی کو اگر ہے جرت تو آ کے ہمیں روک کر دکھائے، جس کو اپنے بچے یتیم کرنے ہوں میرے سامنے آ جائے۔ پہلے جو مسلمان ہوتے تھے ابو جہل ستاتا تھا، بنی امیہ کے اور لوگ ستاتے تھے، دوسرے لوگ ستاتے تھے، لیکن عمر کے اسلام لانے سے وہ گھبرا گئے، گھروں میں بیٹھ گئے، دبک گئے، کوئی باہر نہیں نکلا، اور اب باقاعدہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگے۔ یہی عمر ہے جس کے اسلام لانے سے اسلام کو اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے۔ بہرحال عمر کے کارنامے بہت ہیں، عمر کی مجاہدے بہت ہیں، عمر کے فضائل بہت ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ نے عمر میں ایسی خوبیاں رکھی ہیں کہ یہ نبی ہو جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نے آنا نہیں ہے، ورنہ یہ عمر نبی ہوتا۔ تو یہی عمر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے وہ خلیفہ ثانی بن گئے، اور دنیا کی آدھی دنیا اس نے اسلام کے ذریعے فتح کی، اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گیا۔ یہی عمر ہیں جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، یہی عمر ہیں جس نے خلیفہ بن کر بڑے بڑے کام کیے۔ اس مختصر وقت میں ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے تو تفصیلی وقت چاہیے۔ عمر بہت سی آیتیں عمر کے کہنے کے مطابق اتری ہیں۔ یہی عمر مختصر کرتے ہوئے میں بات کرتا ہوں، ایک دفعہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہتے ہیں یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، یا اللہ مجھے نماز میں شہادت دے، یا اللہ مجھے نماز میں شہادت دے، اور شہادت کی مجھے موت دے۔ تو کافروں نے دیکھا عمر آگے بڑھتا جا رہا ہے، اسلام آگے بڑھتا جا رہا ہے، فجر کی نماز میں جو ہے تو انہیں حجرے میں چھپ کر بیٹھ گیا قاتل، کمبل اوڑھ کر، اور جو ہے تو اس میں زہر سے بھرا ہوا خنجر ہاتھ میں تھا۔ عمر نماز پڑھانے کے لیے گئے، نماز پڑھا رہے تھے کہ اس نے پیٹ میں چبو دیا، اور پھر کھینچ کر ادھر ادھر اس نے پیٹ کو پھاڑ دیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔
ایک دو صحابی آگے بڑھے، ایک صحابی مصلی پہ نماز پڑھانے لگا، دو تین صحابہ نے اس کو کنٹرول کیا، نماز بھی مکمل ہو گئی، قاتل بھی پکڑا گیا۔ ایک دو صحابہ نے عمر کو اٹھا کر جو ہے تو جا کر دوائی وغیرہ دی، مرہم پٹی وغیرہ کی، تو جو ہے تو 27 ذوالحجہ کو زخمی ہو گئے، یکم محرم کو اس دنیا سے چلے گئے۔ باتیں تو بہت ہیں، وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تو حضرت عمر کے بڑے کارنامے ہیں، نبی نے بیان کیے ہیں، حدیثوں میں بیان ہے، صحابہ نے بیان کیے، علماء بیان کرتے ہیں۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی ہے، اور 10ویں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے نواسۂ رسول سیدنا حسین مائے ساتھیوں اہل بیت کے شہادت کا درجہ پاتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں بیان ہوگا، زندگی رہی تو عمر کے بارے میں الگ کسی وقت میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔